باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ محترم سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ قرآن مجید میں بیان ہوا، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو جاری تھی اور 3 مرحلے ذکر ہو گئے۔ حضرت آدم کی خلقت کا مرحلہ، حضرت آدم کی خلافت کا مرحلہ اور پھر حضرت آدم کو اسما سکھلانے کا مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ جس کو خداوند کریم نے سورہ مبارکہ بقرہ میں جو آیات کی ترتیب ہے اس میں ذکر فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں حضرت آدم کو، یعنی سجدہ کریں حضرت آدم کو۔ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر سے کام لیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ابلیس تھا ہی کافروں میں سے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف میں خداوند کریم نے فرمایا کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ خداوند کریم نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو حضرت آدم کو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا کہ میں حضرت آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو چکنی مٹی سے خلق کیا، لہٰذا میں کیونکہ حضرت آدم سے برتر ہوں لہٰذا میں حضرت آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ جو سجدہ تھا، اس سجدے کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف اس حوالے سے ہے کہ آیا یہ سجدہ خود حضرت آدم علیہ السلام کو تھا یا نہیں، سجدہ خداوند کریم کو تھا، حضرت آدم کی طرف سجدہ تھا، یعنی حضرت آدم کو قبلہ بنایا تھا۔ جیسے ہم قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ ہم خداوند کریم کو کرتے ہیں، منتہا یہ کہ جو رخ ہوتا ہے ہمارا وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو کیا اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام بھی قبلہ تھے اور سجدہ جو ہے وہ در واقع خداوند کریم کو تھا یا نہیں؟ کچھ مسلمان اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ سجدہ خداوند کریم کو تھا، حضرت آدم کی طرف فقط رخ کیا ہوا تھا۔ جو دوسری طرف کے افراد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا، لیکن یہ سجدہ جو ہے وہ عبادت بھی تھا، لیکن کیونکہ خود خداوند کریم نے حکم دیا تھا لہٰذا یہ سجدہ جائز تھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو جسے کہنا چاہیے کہ جو مشکل مرحلہ ہو گیا ہے مسلمانوں کے لیے وہ یہ کہ کس طریقے سے غیر خدا کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سجدے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ غیر خدا کو سجدہ کرنا یعنی اس کی عبادت کرنا، یا یوں کہا جائے کہ عبادت کا مفہوم ان کے نزدیک یہ ہے کہ غیر خدا یا کسی کے سامنے بھی ذلت کا اظہار کرنا، تواضع کا اظہار کرنا، یہ عبادت ہے۔ اگر یہی عبادت ہے، عبادت کا مفہوم یہی ہے، تو پھر تو آپ کسی کے بھی سامنے نہ اس کی تعظیم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ استاد کے تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طریقے سے استاد کے سامنے ذلت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر والدین کے سامنے جھکتے ہیں، جیسے کہ خود قرآن مجید میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ اپنے والدین کے لیے اپنے دونوں بازوؤں کو بچھا دو، یعنی ذلت کا اظہار کرو، تواضع کا اظہار کرو۔ تو اگر فقط تواضع، فقط ذلت کا اظہار کرنا ہی عبادت ہوتا تو پھر یہ بھی عبادت ہے، تو یہ بھی شرک ہے، نعوذ باللہ۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مرحلہ پیش آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو صحیح کریں، تو کہا کیونکہ خداوند کریم نے حکم دیا تھا لہٰذا یہ جائز ہے۔ تو عزیزان گرامی، شرک رہتا ہے، موضوع رہتا ہے۔ آپ حکم میں تصرف کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ شراب ہے، یہ شراب مثال کے طور پر صحیح اور سالم افراد کے لیے پینا حرام ہے، لیکن مریض کے لیے پینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اس وقت اس کو حاجت ہے، اس کو ضرورت ہے، اگر نہیں پیے گا تو مر جائے گا مثال کے طور پر۔ تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اب یہ شراب سے نکل گئی کیونکہ یہ مریض ہے لہٰذا بھی شراب نہیں رہی، نہیں، شراب ہے، صحت مند آدمی کے لیے بھی شراب ہے
مریض کے لیے بھی شراب ہے، لیکن حکم الگ الگ ہے، اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ کیونکہ خدا کے حکم سے تھا تو شرک ہے، چاہے خدا کے حکم سے بھی ہو، شرک ہے، تو آپ کی مشکل تو وہیں کی وہیں رہی کہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کسی کو شریک قرار دے دیا۔ تو یہ سارا مسئلہ اس وجہ سے آیا کہ یہ جو عبادت کا جو مفہوم انہوں نے لیا کہ مطلق اظہار ذلت، کسی کے سامنے ذلت کا اظہار کرنا، تواضع کا اظہار کرنا، یہ عبادت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو معبود سمجھتے ہوئے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ میرا خالق ہے، یہ میرا رازق ہے، یہ میرا معبود ہے، اس عقیدے کے ساتھ کسی کے سامنے ذلت کا اظہار کرنا، تواضع کا اظہار کرنا، یہ عبادت ہے۔ بس جب آپ والدین کے سامنے تواضع اور ذلت کا اظہار کرتے ہیں تو والدین کو معبود نہیں سمجھتے ہیں، والدین کو آپ خالق نہیں سمجھتے ہیں، رازق نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ والدین نے خداوند کریم نے حکم دیا ہے، لہٰذا ہم والدین کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کے سامنے ذلت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے سامنے تواضع کا اظہار کرتے ہیں، لہٰذا یہ عبادت نہیں ہے۔ بس اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا وہ سجدہ معبود سمجھتے ہوئے نہیں تھا کہ تم کہا یہ جا رہا ہو کہ تم اس کو معبود سمجھتے ہوئے سجدہ کرو، کہ اشکال پیش آ جائے کہ کیسے غیر خدا کو سجدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب حضرت یوسف نے اپنے والد سے بیان کیا کہ قال یا ابتی ھذا تعویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پہلے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ ستارے ہیں اور جو ہے وہ چاند ہے وہ حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں حضرت یوسف جب ملے جا کر، یہ پورا قصہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جب بعد میں دوبارہ پلٹے اور تمام بھائیوں نے کو پہچان لیا تمام بھائیوں نے کہ یہی ہمارے بھائی یوسف ہیں، تو تمام کے تمام بھائی سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ اے میرے بابا جان، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو کہ میں نے دیکھا تھا کہ جو ستارے ہیں اور چاند ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے بابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج، ان سب کو میں نے دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اور پھر ہوا بھی سجدہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ بھی ہوا۔ تو کیا یہ جو سجدہ تھا یہ حضرت یوسف کی عبادت تھی؟ نہیں، یہ عبادت نہیں تھی، بلکہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو سجدہ ہے، یہ سجدہ ایک تو خود حضرت آدم علیہ السلام کو ہے، نہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا ہے اور سجدہ جو ہے خداوند کریم کو ہے، خود حضرت، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو کس کو؟ لآدم، آدم کو سجدہ کرو، یہ نہیں کہا کہ الی آدم کہ تم سجدہ کرو آدم کی طرف، نہیں، آدم کی طرف نہیں کہا، تم سجدہ کرو خود آدم کو سجدہ کرو۔ تو قرآن مجید کی آیات سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو سجدہ تھا خود حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سجدہ تھا۔ اب یہ جو سجدے کا مرحلہ ہے، یہ سجدے کا مرحلہ کب طے پایا؟ آیا یہ جو سجدہ ہوا یہ جب حضرت آدم کی خلقت ہو گئی پھر اس کے بعد سجدہ ہوا، یا نہیں، خلقت ہونے کے بعد، خلافت ملنے کے بعد، اسماء کا علم سکھلانے کے بعد سجدہ ہوا؟ اگرچہ کہ جو سورہ بقرہ میں آیات ترتیب وار ذکر ہوئی ہیں حضرت آدم کے قصے میں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سجدہ اسماء کا علم سکھلانے کے بعد ہوا، لیکن ایک دوسری آیت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک بشر خلق کرنے والا ہوں ایک ٹھیکری جیسی مٹی سے جو کہ سیاہ رنگ کی ہے اور مسلسل متغیر ہوتی رہتی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس جب میں حضرت آدم کو بالکل برابر کر دوں اور اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا، سجدہ ریز ہو جانا۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت آدم کی خلقت کے تخلیق کے فوراً بعد یہ سجدہ ہوا۔ بہرحال جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے تقدم اور تاخر کا خیال نہیں رکھا ہے، کیونکہ اصل جو ہدف ہے قرآن مجید کا وہ
جو عبرت کا مقام ہے پورے قصے میں سے اس کو بیان کرنا ہے، چاہے وہ پہلے ہو چاہے وہ بعد میں ہو۔ تو بلا علائی حال کے چاہے یہ سجدہ پہلے ہوا ہو یا بعد میں ہو، بہرحال ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور سجدہ خود حضرت آدم علیہ السلام کو تھا۔ یہاں پر ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ سجدہ جو تھا وہ حضرت آدم اگرچہ کہ شخصیت تھے، یعنی ایک عنوان کے تحت تھے، اصل سجدہ بنی نوع بشر کو تھا۔ یعنی اس وقت کیونکہ حضرت آدم کے علاوہ کوئی اور بشر موجود نہیں تھا، اور حضرت آدم ابو البشر تھے اور ان سے پوری بشریت کو آگے بڑھنا تھا، لہٰذا حضرت آدم عنوان بنے بشریت کا، لہٰذا حضرت آدم کو سجدہ ہوا۔ لیکن یہ جو سجدہ تھا خود شخصیت حضرت آدم کو نہیں تھا، بلکہ پورے بنی نوع بشر کو یہ سجدہ تھا۔ لیکن جو آیات ہیں وہ اس کے بھی برخلاف ہیں، ظاہر آیت اس کا برخلاف ہے، جیسے کہ خود قرآن مجید میں خداوند نے کہیں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو خود آدم کو۔ تو یہ جو سجدہ ہے خود آدم علیہ السلام کو سجدہ ہے۔ یہ سجدہ کیوں کیا گیا؟ حضرت آدم کی تعظیم کی خاطر، حضرت آدم کی تکریم کی خاطر۔ اور یہ بھی ایک شاہد مثال بن سکتی ہے کہ جب اسماء کا علم سکھلا دیا اور فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم کا مرتبہ ہم سے بالا تر ہے، لہٰذا کہا کہ تم سجدہ کرو۔ ایک اور وجہ جو سجدہ ہونے کی ہے وہ کیا ہے؟ ذکر ہوئی، ایک طولانی روایت ہے، یوں نے اخبار رضا میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ مولا کائنات نے رسول خدا سے سوال کیا کہ کیا آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہیں؟ تو اس کا جو پورا طولانی ایک جواب دیا، اس میں سے ایک حصہ یہ تھا کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق آدم، پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا، فاودعنا صلبہ، اور ہمیں حضرت آدم کے صلب میں رکھا۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ خداوند کریم نے انوار محمد اور آل محمد کو سب سے پہلے خلق کیا، حضرت آدم کی تخلیق سے بھی پہلے خلق کیا، اور پھر جب حضرت آدم کو خلق کر دیا تو حضرت آدم کے صلب میں اس نور کو رکھا، ان انوار کو رکھا۔ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ، ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، کس کو؟ لہو تعظیمًا لنا، حضرت آدم کو سجدہ کریں، لیکن یہ تعظیم تھی خود ہم اہل بیت اطہار کی، وَإِكْرَامًا، اور ہمارا اکرام تھا۔ وَكَانَ سُجُودُهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عُبُودِيَّةً، یہ جو ان کا سجدہ کرنا تھا یہ اللہ کے لیے عبودیت تھا، بندگی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے حکم سے کیا تھا، حکم خدا کی تعمیل ہو رہی تھی، لہذا یہ عبادت تھی۔ وَلِآدَمَ اکراما، لیکن حضرت آدم کے لیے جو سجدہ تھا یہ سجدہ حضرت آدم کے اکرام اور تعظیم کی خاطر تھا۔ وَطَاعَةً لِكَوْنِنَا فِي صُلْبِهِ، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ کیونکہ ہم حضرت آدم کے صلب میں رکھے گئے تھے، لہٰذا فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ سجدہ کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔